الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون صدق الله مولانا العظيم. محترم دوستو بزرگوں، یہ جو میں نے آیت تلاوت کی آٹھ 10 اتوار سے جو آیت میں تلاوت کرتا تھا اس کے علاوہ یہ دوسری آیت ہے. ایک مناسبت کی بنا پر یہ آیت میں نے تلاوت کی. ہمارا جو مضمون چلتا ہے 10 اتوار سے لگ بھگ وہ انشاءاللہ آئندہ اتوار کو ہوگا. آپ سب کو معلوم ہے جو آتے ہیں پابندی سے کہ ہمارا کون سا مضمون چلتا ہے. تو یہ جو میں نے آیت تلاوت کی اس مہینے کی نسبت سے اور ہمارا اسلامی نیا سال جو شروع ہوا اس کی نسبت سے. اس آیت کو میں آپ لوگوں کو سمجھاؤں اس سے پہلے ایک مسئلہ میں آپ کو سمجھاؤں جو میں 2-3 اتوار سے دیکھتا ہوں. کیا مسئلہ یاد رکھنا ہمیشہ کہ مغرب کی جب اذان ہوتی ہے، اذان مکمل ہو چکی، ابھی مؤذن صاحب جماعت کھانے میں آئے نہیں، ابھی تکبیر شروع نہیں ہوئی، اس سے پہلے میں دیکھتا ہوں کہ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں نماز کے لیے. یہ صحیح نہیں ہے. مسئلہ یاد رکھنا، یہ جو مؤذن تکبیر پڑھتا ہے اس تکبیر کا نام ہے اقامت. اقامت کا معنی ہے کھڑا کرنا. ہم تو مؤذن ابھی تکبیر پڑھتا نہیں، اس سے پہلے ہی کھڑے ہو جاتے ہیں. جب تک وہ مؤذن ہمیں کھڑا نہ کرے وہاں تک کھڑا نہیں ہونے کا. اس کا معنی ہی اقامت. اقامت کا معنی کھڑا کرنا.
ہماری شریعت نے نماز سے پہلے یہ کہنے کے بجائے کہ بھائی نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اس بولنے کے بجائے شریعت نے تکبیر اقامت رکھی. یہ اقامت کا مطلب ہی یہ ہے کہ کھڑے ہو جاؤ. اقامت یعنی کھڑا کرنا. تو میں دیکھ رہا ہوں کہ ابھی تو مؤذن نے ایسا کہا بھی نہیں کہ کھڑے ہو جاؤ، اس سے پہلے ہم سب کھڑے ہو جاتے ہیں سب میں. یہ تو غلط ہے، اس طرح کھڑے نہیں ہو سکتے. یاد رکھو گے؟ ہاں، جب اقامت شروع ہو جاوے، چاہے مؤذن اقامت کہے یا کوئی دوسرا مصلی اقامت کہے، کھڑے ہو جاؤ. اقامت سے پہلے کھڑا ہونا یہ بھی غلط ہے، اور اقامت شروع ہو جاوے اس کے بعد بیٹھنا یہ بھی غلط ہے. سن لینا مسئلہ، امت نہیں سمجھتی اس مسئلے کو. ہم کیا کرتے ہیں؟ اقامت سے پہلے ہی کھڑے، غلط. دوسرے لوگ اقامت ہوتی ہے جب تک حی علی الصلاۃ نہیں ہوتی وہیں تک بیٹھے رہتے ہیں، یہ بھی غلط. سمجھے؟ شاید آپ کے دماغ میں، آپ کے ذہن میں یہ سوال آیا ہوگا کہ بعض مرتبہ جو بریلوی خیالات جو رکھتے ہیں ان کی مسجد میں جانا ہوتا ہے تو امام صاحب موجود ہیں مسجد میں جماعت خانے میں، مصلی پر پہلے سے بیٹھ جاتے ہیں، اور مؤذن صاحب تکبیر اقامت کہتے ہیں، سب بیٹھے ہیں. سن لینا مسئلہ، غلط. مسئلہ ہی نہیں سمجھے وہ لوگ. مسئلہ سمجھاؤں؟ کیا مسئلہ معلوم؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جماعت خانے میں تشریف فرما نہیں ہوتے تھے نماز سے پہلے، بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں ہوتے، کمرے میں ہوتے، اور ادھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تکبیر پڑھتے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر کی آواز سنتے کمرے میں سے باہر نکلتے. جب حضرت بلال حی علی الصلاۃ پر آتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلتے چلتے مصلی پر پہنچ جاتے. سننا بغور کتنی غلطی ہوئی ہے لوگوں کی، علماء کی. تو یہ مسئلہ آج بھی ہے. اگر ہمارا امام مسجد میں پہلے سے نہ ہو بلکہ کمرے میں ہو اور مؤذن صاحب تکبیر اقامت شروع کر دے اور امام صاحب کمرے میں سے نکلے تو امام صاحب جب تک کمرے میں سے نہ نکلے وہاں تک کھڑے مت ہو. لیکن آج کہاں ایسا مسئلہ ہے؟ آج کہاں ہے ایسا مسئلہ؟ محراب کے پاس کہاں کمرہ ہے؟ امام صاحب کہاں کمرے میں سنت پڑھتے ہیں؟ جماعت خانے میں پڑھتے ہیں. یہ مسئلہ تو کب ہے؟ حی علی الصلاۃ کے اوپر کھڑے ہونے کا، سمجھے؟ جبکہ امام کمرے میں سے باہر نکلے، مصلی پر آتے آتے حی علی الصلاۃ ہو جاتی ہے، اس وقت کھڑے ہونے کا. لیکن انہوں نے غلط سمجھ لیا کہ امام صاحب پہلے سے مسجد میں ہو تو اگر وہ کھڑا ہے تو بیٹھ جانا مصلی پر. بالکل غلط. یہ میں صحیح مسئلہ سمجھایا، لیکن نہیں سمجھیں گے. لاکھ سمجھاؤں نے دلائل کے ساتھ انشاءاللہ. اس سے پتا چلا وہ بھی غلطی کرتے ہیں، ہم بھی غلطی کرتے ہیں. ہم کیا غلطی کرتے ہیں؟ اقامت سے پہلے ہی کھڑے ہو گئے، یہ بھی غلط. اقامت کے بعد وہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں، یہ بھی غلط. دونوں غلط. اس لیے شاید
آپ لوگوں نے شاید کسی کی نظر پڑی ہوگی، میں کھڑا نہیں ہوتا، سب کھڑے ہو جاتے ہیں نا. آپ کو کبھی دل میں شاید ہو سکا کہ مولوی صاحب کو تکلیف ہوگی، ارے تکلیف نہیں ہے، مسئلہ ہے، اس لیے میں کھڑا نہیں ہوتا. بعض لوگ دیکھتے ہیں مجھے کہ مولوی صاحب کھڑے نہیں ہوتے جلدی سے، ہم سب کھڑے ہو گئے، مولوی صاحب ابھی سے بڈھے ہو گئے. ارے بڈھا نہیں ہوا، مجھے مسئلہ معلوم ہے الحمدللہ. تو ذہن میں اگر اس طرح اشکال پیدا ہوتا اس کا بھی جواب ہو گیا. اب ایسا نہیں کرو گے نا، مسئلہ ہے. ان کی بھی غلطی پتہ چل گئی نا، وہ تو باقاعدہ کوئی کھڑا ہو تو بٹھا دے بیٹھ جاؤ. انا للہ. میں سمجھا بیچارے لوگ سمجھتے ہی نہیں مسئلہ. ایسا تو ہی کہ کھڑا ہو تو بٹھا دینے کا، وہ تو فرض جیسا معاملہ کرتے ہیں، فرض جیسا. یہ فرض نہیں ہے. سمجھے نا، فرض نہیں. میں نے آپ کو مسئلہ بتا دیا کیا ہے، بس ہو گیا. پھر کبھی آئے گا نا تب سمجھاؤں گا. یہ تو ضمناً آج میں نے جلدی سمجھا دیا. کئی اتوار سے یہ بات میں دیکھتا تھا، اس لیے آپ مت الجھنا. ہاں لیکن کسی سے وہ نہیں مانیں گے، میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں. لاکھ سمجھاؤ نا دلائل کے ساتھ، کتابیں رکھ دو، ڈھیر لگا دو، نہیں مانیں گے. میرا تجربہ ہے. یہ میں نے آیت تلاوت کی. اس آیت کا پہلے یہاں میں آپ کو مختصر ترجمہ بتاؤں. ان عدت الشہور عند اللہ، مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 شہرا، 12 مہینے. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، لوح محفوظ میں پہلے سے ہیں. یہ 12 مہینوں کی گنتی پہلے سے ہے لوح محفوظ سے. ابھی تو دنیا کا وجود بھی نہیں ہوا تھا. یوم خلق السماوات والارض، جب سے اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا اس دن سے. منہا اربعۃ حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے حرمت والے بنائے. حرم، حرمت والے معنی سمجھنا. میں یہ معنی اس لیے کرتا ہوں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ حرام بنائے، اس میں شادی کرنا حرام، اس میں سفر کرنا حرام، اچھے کام کرنا حرام. بالکل غلط معنی، غلط مطلب. حرم کا معنی حرمت والے. معلوم نہیں لوگوں کو کیا شوق ہو گیا ہے غلط غلط تفسیریں کرنے کا. حدیث کا غلط مطلب، آیت کا غلط مطلب، تفسیر غلط. کیا شوق ہے معلوم نہیں. بہت افسوس کی بات ہے. اور ایسا ہوگا. آپ کہیں گے کیوں ایسا ہوتا ہے؟ ایسا ہوگا، یہ پیشن گوئی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت سے پہلے ایسے فتنے ہوں گے اور لوگ اپنے فتنوں کا ثبوت قرآن سے بیان کریں گے کہ قرآن میں ہے یہ، اور قرآن کا مطلب اپنی مراد سے نکالیں گے کہ یہ مطلب نکلتا ہے، حالانکہ غلط مطلب. قرآن کا مطلب وہ جو بالکل صحیح ہو. ہمارے اسلاف جو صحابہ، تابعین، حدیث، اس سے جو ثابت ہو وہی آپ مطلب بیان کر سکتے ہیں، اپنی طرف سے نہیں بیان کر سکتے. اگرچہ قرآن میں ہو لیکن اس کا یہ مطلب تھوڑی کہ قرآن میں یہ موجود ہے تو یہی مطلب نہ. بعض مرتبہ قرآن میں ایک چیز ہوتی ہے لیکن مطلب یہ نہیں ہوتا جو آپ بیان کرتے ہیں. اس کی ایک مثال دے دوں جلدی سے. بیچ میں ایک آدمی تھا جس کا نام تھا نعیم، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا پہلے کہ میں نبی ہوں. کسی نے پوچھا دلیل کہ قرآن میں ہے. لو سب تعجب میں پڑ گئے کہ قرآن میں کہاں ہے. تو اس نے کہا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم،
قیامت کے دن تم سے پوچھا جائے گا کہ نعیم کے اوپر تم ایمان لائے کہ نہیں. استغفراللہ. مطلب تو دیکھو اپنی طرف سے بیان کیا. حالانکہ اس کا مطلب صحیح کیا ہے معلوم؟ قرآن حدیث سے یہ بات ثابت ہے, تمام مفسرین سے یہ بات ثابت ہے, تمام صحابہ سے یہ بات ثابت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطلب ثابت ہے کہ نعیم کا مطلب نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا, اور اس نے نعیم کا مطلب خود سمجھ لیا کہ میں نعیم, اور کل قیامت کے دن میرے بارے میں لوگوں سے پوچھیں گے اللہ کہ نعیم پر تم ایمان لائے کہ نہیں. کیا یہ مطلب صحیح؟ آپ کہو کہ قرآن میں تو ہے نعیم کا معنی. ارے قرآن میں ہے, اس کا یہ مطلب تھوڑی کا, اس کا مطلب وہی جو اس نے بیان کیا. ارے مطلب کے لیے بھی آپ کو حدیث دیکھنی پڑے گی, آپ اپنی طرف سے تھوڑی مطلب بیان کر سکتے ہیں. یہاں غلطی ہو گئی سب کی. یہ جو فتنے ہوئی ہے, جو فرقے ہوئی ہے, یہ مطلب غلط بیان کرنے کی بنا پر. اللہ نے فرمایا جو متشابہ ہو اس کا مطلب مت بیان کرو. لیکن فرقوں کو کیا ہو گیا کہ متشابہ جو آیتیں ہیں اسی کا مطلب وہ بیان کرتے ہیں. نہ کہا کہ متشابہ کے پیچھے مت پڑو. یہی میں آپ کو سمجھاتا ہوں 10 اتوار سے الحمدللہ کہ محکم جو آیت ہے, صاف جس کا مطلب ہو اسی کو مطلب کہ تم حاصل کرو, اسی کو لو اور اسی کو بنیاد بناؤ مسئلے کی, نہ کہ متشابہ کو. لیکن معلوم نہیں, وہ تو فتنہ ہونے والا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے, یہ ہو کر رہے گا. اس بنا پر لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں, سمجھنے کے لیے تیار نہیں. نہیں, یہی مطلب جو ہم بیان کرتے ہیں, جاؤ تو تم عمل کرو اپنے مطلب پر. فاللہ یحکم بینکم یوم القیامہ, اللہ فیصلہ فرما دے گا قیامت کے دن کہ کیا مطلب تھا. ابھی ہر ایک اپنی چلاتا ہے. خیر, یہ تو بیچ میں ضمن بات آ رہی. تو حرمت والے مہینے, حرمت والے مہینے اس کا مطلب کیا معلوم؟ محترم, معظم, برکت والے. یہ معنی منہا اربعۃ حرم, ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں, بڑے عظمت والے ہیں, بڑے اونچے مرتبے کے ہیں, بڑے محترم ہیں, بڑے مبارک ہیں. اس میں جو کام کرتا ہے اس کا ثواب بھی بڑھ جاتا ہے. ہاں, ان مہینوں میں جو گناہ کا کوئی کام کرتا ہے تو اس گناہ کا وبال بھی بڑھ جاتا ہے. ایک تو دوسرے مہینوں میں گناہ کرنا, ایک محرم الحرام میں گناہ کرنا. شیطان نے امت کو کیسا گمراہ کر دیا کہ محرم میں جتنی بدعتیں ہوتی ہے اتنی بدعتیں دوسرے مہینوں میں نہیں ہوتی. شیطان کو معلوم ہے کہ اس کی فضیلت بہت ہے, اس کا ثواب بہت ہی زیادہ ہے. یہ امت تو پھر ساری کی ساری جنت میں چلی جاوے گی, تو لاؤ میں کوئی ایسا حربہ اختیار کروں کہ جس کی بنا پر جنت میں جانے کے باوجود وہ عبادت بھی کرے لیکن ان کی عبادت قبول نہ ہو. ایسا حربہ کہ 40 رکعت پڑھ لو محرم کی 10ویں تاریخ کو. ارے فجر کی 2 پڑھ لو, 40 لاکھ رکعت سے بہتر ہے. وہی 40 رکعت پڑھنے والوں سے پوچھنا کہ فجر کی 2 رکعت پڑھا تو. یہ ہے شیطانی حربہ. شیطان تو ناچتا ہے, ایسا خوش ہے شیطان کہ واہ میری تدبیر کیسے کامیاب ہو گئی. کرو عمل جتنا عمل کرنا ہو, لیکن میں قبول بھی تو ہونے دوں. یاد رکھنا, سن لینا, وہی عمل قبول ہے جو سنت کے مطابق ہو. جو سنت کے خلاف ہوگا چاہے تم کروڑوں رکعتیں پڑھ لو قبول نہیں ہے. بلکہ جو بدعت ہوگی اور اس کو ضروری سمجھو گے تو عبادت کا ثواب کے بجائے گناہ ہوگا. کون سمجھا رہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں کہ نفلی عبادت کو گھروں میں ادا کرو, لوگوں کے سامنے نہیں.
آج انہوں نے قاعدہ بنا لیا، اعلان کرتے ہیں کہ مسجد میں جمع ہونا، ہم اتنی رکعتیں پڑھیں گے۔ انا للہ، کتنی صاف بات۔ میں تو اتنا افسوس سے بس منہ میں انگلی رکھ کے بیٹھ جاتا ہوں، یا اللہ تو سب کچھ دیکھتا ہے، امت کہاں جا رہی ہے؟ جہنم کی طرف جا رہی ہے، اور شیطان نے ان کو یوں سمجھا دیا ہے کہ تم جنت کی طرف جا رہے ہو۔ شیطان کا دھوکہ تو دیکھو، اور انسان کتنا بھولا بھالا ہے یہ بھی دیکھو۔ شیطان کتنا چالاک ہے، کتنا عیار ہے، اور انسان کتنا بھولا بھالا ہے۔ واقعتاً حیرت ہوتی ہے، تعجب ہوتا ہے۔ کس کو زیادہ تعجب ہوگا؟ جو جانتا ہوگا نے، اس کو زیادہ تعجب ہوگا۔ تو سمجھے یا نہیں سمجھے؟ منہا اربعۃ حرم، ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، برکت والے ہیں، محترم ہیں، معظم ہیں۔ اس میں جتنا نیک کام کا ثواب ملے گا، اتنا ہی گناہ کرنے کا وبال زیادہ ہوگا۔ ایک کام آپ بازار میں کرو گناہ کا، اس کا بھی وبال ہے، لیکن وہی کام تم مسجد میں کرو، اس کا وبال زیادہ ہے۔ جو کام تم یہاں کی مسجد میں کرو اور وہی گناہ تم حرم شریف میں کرو، جگہ کے بدلنے سے حکم بدل جائے گا۔ تو یاد رکھنا، یہ حرمت والے مہینے ہیں، ان میں اگر تم نے نیک کام کیا ثواب بڑھ جائے گا، گناہ کا کام کیا، بدعت کا کام کیا تو وبال بڑھ جائے گا۔ چلو الحمدللہ، میں اپنی تعریف نہیں کرتا، کتنی صاف بات میں نے سمجھائی، بچے کو سمجھ میں آ جاوے کہ نہیں؟ اب کون نہ سمجھے؟ جو ضدی ہوگا وہ کہ نہیں آپ نے کہا نہیں، اس لیے اس کے خلاف اس کرنے کا، بس ختم بات، تم نے کیوں کہا؟ انا للہ، حد ہو گئی اب تذیب۔ ایسی ایسی وعیدیں ہیں، حق بات کو ٹھکرانا، حق بات سامنے آ گئی ٹھکرا دیا، اور اس کو حقیر بھی سمجھا، اس کو بولتے ہیں تکبر۔ اور جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا، جنت اس کے لیے حرام۔ حدیث میں ہے، اسی کو تکبر بولتے ہیں۔ حق بات سامنے آ گئی لیکن نہیں ماننی ہے، بس ختم، تم نے کیوں کہی؟ بس تم جانو کیا کریں گے؟ ہم افسوس کریں گے اور اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ ہدایت دے، صحیح سمجھ دے۔ لیکن یاد رکھنا، سن لینا، حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ بدعتی کو ہدایت نہیں دیتا، توبہ کی توفیق نہیں دیتا، اور جس کو توفیق مل گئی اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ کیا وجہ ہے، بدعتی کو اللہ توبہ کی توفیق نہیں دیتا پھر بھی مجھے دے دی، اللہ کا کتنا بڑا احسان۔ حدیث میں ہے، ہو سکتا ہے کہ کافر کو توفیق مل جاوے، کیوں؟ کافر اپنے کفر کو جب سمجھے گا، باطل سمجھے گا، لیکن جو دین میں نئی باتیں نکالے گا، ایجاد کرے گا، وہ اپنے آپ کو گنہگار سمجھتا ہی نہیں، وہ یوں کہتا میں حق پر ہوں، تو اس کو توبہ کی توفیق کیسے؟ یہ ہے مطلب اس کا۔ اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ واقعیت میں آپ سے کہتا ہوں، بڑے حالات گمبھیر ہیں، بڑے خطرناک حالات ہیں، اور میں تو آپ کو صحیح کہتا ہوں، دنیا کے حالات کی میں بات نہیں کرتا، دنیا دشمن ہے ہماری جان کے۔ دنیا میں اگر کسی کو کڑکی ہو مالی اعتبار سے، روزی روزگار کے اعتبار سے، یہ خطرناک نہیں ہے جتنا خطرناک ایمانی حالات جو ہمارے اوپر ہیں، روحانی حالات جو ہمارے اوپر ہیں، ایمانی جو دشمن ہمارے جو کھڑے ہیں، ہمارے ایمان کو لوٹ رہے ہیں، ہمارے عقیدے کو خراب کر رہے ہیں، ہمارے اعمال کو خراب کر رہے ہیں، اس سے زیادہ خطرناک کوئی نہیں ہے، اس سے زیادہ خطرناک حال کوئی حالت نہیں۔ ارے دنیا کی حالت تو ابھی ختم ہو جائے گی، لیکن عقیدہ جو خراب ہوگا، یاد رکھنا ہمیشہ کا جہنمی بن جائے گا۔
مسلمانوں یہ بات اتنی قرآن کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. اس بات کو جو کوئی سمجھ جاوے نے زندگی سدھر جاوے اس کی کہ دنیا میں رہنا کتنا ہے. ہم کیا دنیا کی اتنی زیادہ فکر کریں, ذرا آخرت کی بھی فکر کریں. میرا اللہ ناراض نہ ہو جاوے, میری جنت برباد نہ ہو جاوے, اس کی فکر کرنی چاہیے آدمی کو. کیا اللہ تعالیٰ ہماری دنیا کی فکر نہیں کرے گا؟ ارے کیسی بات کرتے ہو. میں انشاءاللہ اللہ کی ذات پر اعتماد کر کے آپ سے میں کہتا ہوں جو آخرت کی فکر کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کی ساری فکروں کو خود اوڑھ لے گا, خود ذمہ دار بن جاوے گا, خود کفیل بن جاوے گا. انشاءاللہ میں کوئی فکر نہیں ہوگی دنیا کی اگر جو ہم نے آخرت کی فکر کر لی. لیکن اللہ سمجھتے ہیں میں روتا ہوں مسلمانوں, لیکن ظاہر نہیں ہوتا, آنکھوں سے میرا دل روتا ہے یہ باتیں کرتے ہوئے. امت کہاں جا رہی ہے؟ میں نے کہا کہاں جا رہی ہے؟ قسم سے میں کہتا ہوں جہنم کی طرف جا رہی ہے. کوئی سمجھانے والا نہیں, بلکہ دھکا دیتے ہیں, ہاں جاؤ جاؤ. صرف دشمن نہیں مسلمان بھی دھکا دے رہے ہیں کہ جاؤ برابر ہے. اور جو بیچارہ سمجھاتا ہے کمر پکڑ پکڑ کے ان کو بچاتا ہے ان کو دشمن سمجھتے ہیں. یہ دشمن ہے. انا للہ. اس کا کیا علاج؟ شیطان نے کیسی پٹی پڑھائی ہے, کتنا الٹا سمجھایا شیطان نے. جو دوست ہے تمہارا, جو تمہارا خیر خواہ ہے, اسی کو دشمن سمجھتے ہو اور اسی کو بدخواہ سمجھتے ہو, اور جو تمہارا دشمن ہے اسی کو تم دوست سمجھتے ہو. جو دین کے ڈاکو ہیں ان کو دوست سمجھتے ہیں, اور جو دین کے اعتبار سے دوست ہیں ان کو ڈاکو سمجھتے ہیں. کتنی خطرناک بیماری, آدمی کتنا بیمار ہو چکا روحانی اعتبار سے کہ ذائقہ بدل چکا. دوست کو دشمن سمجھتا ہے, دشمن کو دوست سمجھتا ہے. جس طرح بیمار آدمی میٹھے کو کڑوا سمجھتا ہے, کڑوے کو میٹھا سمجھتا ہے. ڈاکٹر کہتا ہے تو اگرچہ اپنے آپ کو صحت مند کہتا ہے لیکن تو بیمار ہے اور اعلیٰ درجے کا تو بیمار ہے. تو آج جو ہمارا دینی جو دوست ہے اس کو دشمن سمجھتے ہیں لوگ, جو خیر خواہ اس کو بدخواہ سمجھتے ہیں, اس کو دشمن سمجھتے ہیں. ہماری روح ہمارا ایمان کتنا کمزور اور کتنا بیمار ہو چکا ہے کہ نہیں. افسوس کی بات. چلو بیچ میں سب باتیں آتی ہے, ہمارا اصل بات رہ جائے گی. کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ منہا اربعۃ حرم, ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں, ان کی قدر کر لینا. علماء فرماتے ہیں اس آیت سے یہ مطلب, اور یہ 4 مہینے حرمت والے اللہ تعالیٰ نے پہلے سے بنائے ہیں, لوح محفوظ میں پہلے سے ان باتوں کو اللہ تعالیٰ نے درج فرما دی, لکھ دی. کوئی اس کو اب زائل نہیں کر سکتا, ختم نہیں کر سکتا. جو ختم کرے گا گردن مروڑ کے اللہ رکھ دے گا, ابھی مہلت دے گا, بعد میں دیکھی جائے گی. اللہ کے یہاں جلدی نہیں ہے, اللہ کے یہاں دیر ہے, اندھیر نہیں ہے. یاد رکھنا ہمارے جیسی اندھیری نگری نہیں اللہ کے یہاں. اللہ مہلت دیتا ہے. تو 4 مہینے حرمت والے. اب وہ 4 مہینے کون سے؟ 3 مہینے تو مسلسل ہے, 2 مہینے پہلے گزر گئے, ذی الحجہ, ذی قعدہ, اور یہ ابھی چلتا ہے محرم. یہ 3 مہینے, اور 1 مہینہ رجب, شعبان سے پہلے, رمضان مبارک کے 1 مہینہ پہلے. یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں. یاد رکھنا آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک ان 4 مہینوں میں جہاد کرنا بھی ناجائز تھا, حرام تھا. اللہ نے حرام قرار دیے, جہاد نہیں کر سکتا تھا.
خون بہتا ہے، اس میں جانیں جاتی ہے، حرمتیں ختم ہوتی ہے، منع فرما دیا۔ قربان جائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس حکم کو اٹھا لیا گیا۔ اس امت کے لیے ان 4 مہینوں میں اگر جہاد کا موقع ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، تم جہاد کر سکتے ہو، تمہارے لیے حرام نہیں ہے۔ یہ حکم اس امت کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اس شریعت کے لیے اٹھا لیا گیا، ختم کر دیا گیا، منسوخ کر دیا گیا۔ منسوخ اس کا معنی سمجھے یا نہیں سمجھے؟ یہ معنی حرمت کا۔ اب دیکھو یہ محرم الحرام ہے۔ اب میں حدیث بالکل مختصر میں آپ کو سمجھاؤں۔ اس کے بارے میں صرف 2 حدیث آتی ہے بس، کوئی حدیث نہیں، کوئی بات نہیں اس کے علاوہ۔ جتنی باتیں ہوگی جو میں 2 باتیں سمجھاؤں، ان کے علاوہ جتنی باتیں ہوگی جو شریعت کے خلاف ہوگی، قرآن حدیث کے خلاف ہوگی، وہ ساری کی ساری گناہ کی ہوگی، بدعت ہوگی۔ اب خود آپ دیکھ لینا کون سی 2 باتیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بڑا معظم محترم مبارک مہینہ ہے، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، رمضان المبارک کے بعد نفلی روزوں میں سب سے زیادہ فضیلت والا روزہ اگر جو اللہ کے نزدیک ہے تو وہ کون سے مہینے میں؟ اللہ کا مہینہ، شہر اللہ، اللہ کا مہینہ، وہ محرم کا مہینہ ہے۔ یہ تو اللہ کا مہینہ ہے، لیکن اللہ کے مہینے کی بے حرمتیاں تو دیکھو کیا ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کا مہینہ۔ تو ایک مسئلہ کیا کہ اس مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، ابھی رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے، اس سے پہلے محرم الحرام کا جو مہینہ آتا، اس میں جو 10ویں تاریخ ہوتی، یہ روزہ فرض تھا۔ جب رمضان کا مہینہ روزوں کے اعتبار سے فرض ہوا اس امت پر، تو اللہ تعالیٰ نے اس 10ویں محرم کے روزے کی فرضیت کو ختم کر دیا اور یوں فرمایا اب فرض نہیں، ہاں کوئی رکھنا چاہے تو نفلی روزہ ہوگا، اور جو کوئی رکھے گا اس کے اگلے سال کے گناہ اللہ تعالیٰ اس روزے کی برکت سے معاف فرما دے گا۔ آج کل تو کتنا آسان ہے، سردی کا دن ہے، کیا مشکل ہے؟ اور ایسے بھی ڈاکٹر لوگ بھی بعض مرتبہ کہتے ہیں کہ جتنی پرہیز کرو گے نا اتنا اچھا ہے آج کل کے زمانے کے اعتبار سے۔ تو ہم ثواب، ہم خرما و ہم ثواب، دونوں چیزیں، ثواب بھی ملا، فائدہ بھی ہوا، دنیا کا بھی فائدہ، آخرت کا بھی فائدہ، روحانی بھی فائدہ، جسمانی بھی فائدہ۔ اچھا ہے نا کم کھائیں تو، سحری میں کھانا ہے پھر افطاری میں 13-14 گھنٹے ہوں گے، 13-1 گھنٹے بس، زیادہ نہیں، اب تو مفت کا ثواب لینا ہے۔ اور یاد رکھنا ایک نفلی روزے کا ثواب 1000 دنوں کے برابر، اور ایک روایت میں کہ محرم الحرام کے ہر روز کا روزہ 30 روزوں کے برابر۔ یہ تو روزوں کی ابھی اہمیت ہمیں نہیں ہے۔ روزہ یاد رکھنا اللہ کی مشابہت ہے روزے میں۔ کیسے؟ اللہ نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، اللہ کو بیوی کی ضرورت نہیں ہے، تو روزے میں آدمی نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے نہ بیوی کے پاس جاتا ہے۔ جب یہ چیزیں جو حلال تھی وہ حرام ہے، تو دوسری چیزیں جو حرام ہے وہ کتنی حرام ہوگی؟ تو روزے کی حالت میں آدمی کتنے حرام چیزوں سے بچتا ہے، تو کوئی اللہ کے ساتھ مشابہت ہو گئی۔ اس بنا پر اللہ فرماتے ہیں روزے کا ثواب تو میں خود دوں گا، انا اجزی بھی، میں اس کا بدلہ دوں گا۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں، بعض محدثین بھی فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب خود اللہ مل جائے گا روزے سے، اور جس کو اللہ مل گیا اس کو سب کچھ مل گیا۔
اللہ کرے ان باتوں کی اہمیت دل میں پیدا ہو. سب سے پہلے میں اپنے آپ سے مخاطب ہوں کہ اللہ میرے دل میں ان باتوں کی اہمیت پیدا کرے اور ان باتوں پر عمل کی توفیق دے. تو ایک حکم حدیث سے ثابت ہوا صرف بس روزہ رکھو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 9 ہجری میں روزہ رکھا. مدینہ پاک میں صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10ویں محرم کا روزہ یہاں یہود بھی رکھتے ہیں بنو قریظہ. اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو قریظہ 10ویں محرم کو عید مناتے ہیں. خبر سننا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں وہ 10ویں محرم کو روزہ رکھتے ہیں وجہ بتاؤ. صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بنا پر کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے جو نجات عطا فرمائی وہ دن 10ویں محرم کا دن تھا اور فرعون کو دریائے کلزم میں جو غرق کیا وہ 10ویں محرم کا دن تھا. اس خوشی میں وہ لوگ عید مناتے ہیں اور روزہ رکھتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ حق رکھتے ہیں مطابقت کے اس لیے ہم روزہ رکھیں گے. اور ہمارے یہاں عید تو صرف 2 ہے عید الفطر اور عید الاضحیٰ. تیسری کوئی عید نہیں ہے. معلوم دن بدن نئی عیدیں نکل رہی ہے. عید میلاد النبی واہ انا للہ میں کیا بتاؤں. میلاد النبی کی عید ارے یاد رکھنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر عید مناتے ہیں چاہے تم مانو یا نہ مانو. 12 ربیع الاول کو وفات ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ولادت صحیح قول یہ ہے کہ 9 ربیع الاول کو ہوئی اور 12 ربیع الاول کو لوگوں میں مشہور ہو گئی یہ بات. تو ہم جو عید مناتے ہیں ہمارے دوسرے بھائی وہ 12 ربیع الاول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر. اور اتنا بڑا محسن اللہ کے بعد اگر کوئی سب سے بڑا کوئی احسان کرنے والا اس امت پر ہے تو وہ ہمارے آقا مکی و مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. لیکن ہم ہیں مسلمان ان کی محبت کے دم بھرنے والے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر مزہ آتا ہے. یہ جتنے بھی عید مناتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر خوشی مناتے ہیں. چاہے وہ اپنے آپ کو یوں کہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اس بات پر ہم خوشیاں مناتے ہیں. ہم ان کو کہتے ہیں سمجھو مسلمانوں آپ کی ولادت 9 کو ہوئی 12 کو وفات ہوئی لیکن نہیں مانیں گے. تم نے کہا اس لیے نہیں مانیں گے. مت مانو جاؤ ہم نے تو کہہ دیا ہمارا فریضہ ادا ہو گیا. اب سننا 10ویں محرم کو اب کیا ہو رہا ہے بتاؤ. خوشیاں بھی عید جیسا ماحول منافع مانگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو کہ روزہ رکھو. جتنے منانے والے ہیں ان سے پوچھنا آپ روزہ ہے تو نہ کہیں تو کہنا کہ یہ سب جو کر رہے ہیں یہ حدیث میں ہے. روزہ تو حدیث میں ہے کہ روزہ رکھو اور یہ تو کچھ بھی حدیث میں نہیں ہے. مسلمانوں 351 ہجری میں یہ 10ویں محرم کو آج کل جو بدعتیں چلتی ہیں 351 ہجری میں شروع ہوئی. اس سے پہلے کوئی جانتا ہی نہیں تھا 10ویں محرم کہ 10ویں محرم کو کیا کرنے کا. سب سے پہلا جو تعزیہ نکالا سب سے پہلا جو بدعتیں منائی معین الدین دولہ شیعہ کا بادشاہ تھا. شیعہ تھا جو اہل بیت کو رسول جتنا مرتبہ دیتا تھا. بغیر سننا یہ بیچ میں بات کہتا ہوں اصل بات ابھی آئے گی. شیعہ لوگ حضرت علی کو حضرت حسین کو حضرت حسن کو اور ان کی اولاد کو نبی مانتے ہیں. نبی جتنا درجہ دیتے ہیں
معصوم سمجھتے ہیں، حالانکہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے علاوہ کسی کو معصوم نہیں بنایا۔ صحابی کیوں نہ ہو، ان سے بھی گناہ سرزد ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو اس پر باقی نہیں رکھتے۔ لیکن وہ ہیں، چاہے وہ صحابی کیوں نہ ہو، نبی تو نہیں ہے۔ شیعہ لوگ حضرت حسین کو، حضرت حسن کو، حضرت علی کو، حضرت زین العابدین کو، حضرت موسیٰ کاظم کو، حضرت امام باقر کو، حضرت علی بن حسین کو، حضرت محمد بن حنفیہ کو، حضرت حسن عسکری کو اور حضرت مہدی کو نبی جتنا درجہ دیتے ہیں، ان سب کو امام کہتے ہیں۔ بغیر سننا، یہ بیچ میں بات آ گئی، ان سب کو امام کہتے ہیں، امام۔ اور امام کا معنی کیا معلوم ان کے نزدیک؟ نبی جیسا۔ آپ اندازہ لگاؤ شیعہ لوگوں کا کتنا غلبہ ہو گیا پوری دنیا میں۔ آج مجھ سے بھی بعض مرتبہ بولے سے امام بول دیا جاتا ہے، امام حسین، حالانکہ حضرت حسین۔ لیکن میں جو امام بولتا ہوں نے دوسرا مطلب ہے، یاد رکھنا، میں ان کی اتباع میں نہیں بولتا، بلکہ میں جو بولتا ہوں امام کے دو معنی ہوتے۔ امام کا ایک معنی مقتدا، جن کی اقتدا کی جانب، جیسے نماز میں جو امام ہوتا ہے، امام اس لیے کہ مقتدی پیتے حضرت نماز پڑھنے والے امام جیسا کرتے ہیں، امام کے پیچھے پیچھے کرتے ہیں، اس بنا پر امام کا معنی مقتدا۔ تو میں جو امام بولتا ہوں امام حسین، تو وہ مقتدا کے معنی میں وہ امام نہیں جو شیعہ لوگ کہتے ہیں۔ شیعہ لوگ امام کو یوں کہتے ہیں، وہ نبی جیسا ہوتا ہے، وہ معصوم ہوتا ہے، وہ عالم الغیب ہوتا ہے۔ یاد رکھنا مسلمانوں، ہمارے بعد مسلمانوں نے، میں صاحب کہہ دیتا ہوں، بریلویوں نے شیعہ لوگوں کی اتباع کی، اور تمام علماء اس بات پر اتفاق ہے کہ نبیوں کے ساتھ صلاۃ و سلام ہوتا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم یا علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، صحابہ کے لیے تمام اسلاف نے، تمام اکابرین نے کہا، جو قرآن نے لقب دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، تو حضرت حسین کیوں نہ ہو، حضرت علی، حضرت حسن کیوں نہ ہو، ان کے لیے بولنے کا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، نہ کہ امام حسین علیہ السلام۔ یہ شیعہ کی سنت ہے، یہ ہے شیعہ کا غلبہ۔ کیوں؟ پوری دنیا میں شیعہ کا غلبہ تھا، ہندوستان میں بھی۔ قسم کھا کے میں کہتا ہوں، اے مسلمانوں، اگر علماء دیوبند نہ ہوتے آج ہم یہاں پر نہ ہوتے، بلکہ تعزیے بناتے ہوتے۔ علماء دیوبند نے جو مقابلہ کیا شیعہ لوگوں کا، ہر ایک کا اللہ تعالیٰ نے کتنوں کو گمراہ کرنے سے اور گمراہ ہونے سے بچا لیا۔ ہزاروں کی تعداد میں شیعہ لوگ صحیح اسلام کی طرف آئے، ورنہ ہندوستان میں شیعہ لوگوں کی حکومت تھی۔ تاریخ تو دیکھو، میں تاریخ میں نہیں جاتا ورنہ بات رہ جاوے گی۔ تو اتنا غلبہ تھا، دیکھو 801 میں، سن ہجری 801 میں تیمور لنگ بادشاہ یہاں آیا تھا ہندوستان میں۔ تیمور لنگ بادشاہ نے سب سے پہلا تعزیہ نکالا، اس سے پہلے کوئی جانتا بھی نہیں تھا۔ اور اس کے بعد 962 میں ہمایوں بادشاہ نے بہرام خان کو کربلا بھیجا، ایک بڑا پتھر لے کر اور متبرک سمجھ کے کربلا سے یہاں ہندوستان آیا، اور اس وقت سب سے پہلا تعزیہ نکلا 962 میں۔ شیعہ لوگوں کا زور تھا، یہ جو بادشاہوں کی جو بیگمات تھی نے، ان میں بھی شیعہ لوگوں کا زور تھا۔ عجیب تاریخ ہے۔ بس مجھے تو اتنا کہنا ہے کہ یہ جو امام اور علیہ السلام جو ہے نا، ہمیں نہیں بولنے کا، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، اور اگر بولے تو اس نیت سے بولنا کہ امام کا معنی مقتدا،
تو میں آپ سے یوں کہتا ہوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حقیقت میں امام تھے، حقیقت میں امیر المومنین تھے. ان کو کیوں امام نہیں کہتے؟ ہے کہ نہیں؟ چور پکڑا یا نہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ تو حقیقت میں امیر المومنین تھے، بادشاہ تھے، ان کو کیوں امام نہیں کہتے؟ حضرت عثمان بھی تو بادشاہ تھے، امیر المومنین تھے، ان کو امام عثمان کیوں نہیں کہتے؟ یہی تو چور تھا کہ شیعہ لوگ ان کو دشمن سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ دشمن تو کیا بلکہ کافر سمجھتے ہیں. حضرت ابو بکر کو، حضرت عمر کو، حضرت عثمان کو، صرف 5 صحابہ کو مسلمان سمجھتے ہیں. حضرت علی، حضرت حسین، حضرت حسن، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان 5 صحابہ ہی کو مسلمان سمجھتے ہیں، سارے صحابہ کو کافر سمجھتے ہیں. اور وہ یوں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سارے صحابہ مرتد بن چکے. تو یہ بریلوی حضرات ایسے لوگوں کی اقتدا کرتے ہیں. اللہ اکبر! کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو؟ تو میں نے کہا نا کہ 10ویں محرم کو بس یہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ رکھو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ یہ یہود لوگ کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ اس کی وجہ بتائی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم زیادہ حق رکھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جتنا ہم مانتے ہیں یہود لوگ بھی نہیں مانتے. تو موسیٰ علیہ السلام کی خوشی ہماری خوشی. وہ جب روزہ رکھتے تھے تو ہم بھی روزہ رکھیں گے. دوسرے سال پتہ چلا کہ وہ بھی روزہ رکھتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ یہود ہمارے دشمن، جانی دشمن، ایمانی دشمن، ہمارے اللہ کے دشمن، ہمارے قرآن کے دشمن، ہر چیز کے دشمن. ہمیں ان کی مشابہت اختیار نہیں کرنی ہے. اس بنا پر آئندہ سال اے صحابہ میرے، اے مسلمانوں، صرف 10ویں تاریخ کا روزہ مت رکھنا بلکہ 9ویں تاریخ کو بھی ملا دینا، یا اگر 9ویں کو نہ ملاوے تو 10ویں کے ساتھ 11 کو ملا دینا. کسی بھی طرح میرے صحابہ یہودیوں کی مخالفت کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کی مشابہت کے اتنے دشمن ہیں کہ عبادت میں بھی مشابہت مت کرو. آج ہم مسلمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے دم بھرنے والے جتنی محبت یہود کی سنتوں سے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے نہیں ہے کہ نہیں؟ افسوس کی بات. ارے عبادت میں بھی منع کیا، ان کی جیسی عبادت مت کرنا. وہ صرف 10ویں تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں. اے مسلمانوں صرف 10ویں تاریخ کو صرف مت روزہ رکھنا بلکہ ایک 9ویں کو بڑھا دینا یا 11ویں کو بڑھا دینا. 2 روزے رکھنا. ان کی مشابہت کیا مت کرو. اللہ اکبر! وہ خوشیاں مناتے ہیں بغیر سننا مسلمانوں. میں آپ کو مسئلہ بیان کرتا ہوں دلیل کے ساتھ. وہ 10ویں محرم کو خوشیاں مناتے ہیں یہود لوگ، تو ہمارے وہ مسلمان 10ویں تاریخ کو خوشیاں مناتے ہیں. یہ تو کس کی سنت ہوئی؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یا یہودیوں کی یا شیعہ لوگوں کی؟ یاد رکھنا شیعہ جو نکلا یہود سے نکلا. شیعہ کہاں سے نکلا؟ سب سے پہلا کون؟ عبداللہ بن سبا، یہودی، منافق، دشمن. فتنوں کی جڑ، فتنوں کی اصل کہاں سے شروع ہوئی؟ عبداللہ بن سبا سے. جو کچھ ہوا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ، حضرت علی کی شہادت کا واقعہ، حضرت علی حضرت معاویہ کے بیچ میں لڑائی کا واقعہ جس میں ہزاروں صحابہ شہید ہو چکے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کے بیچ میں جو لڑائی ہوئی، جنگ جمل جس میں ہزاروں صحابہ شہید ہو گئے، اس کا سبب کون بنا تھا؟ عبداللہ بن سبا، یہودی شیعہ. مسلمانوں کو ان شیعہ لوگوں کی، ان یہودیوں کی سنت پر دیکھو کتنی محبت ہے.
یہ جتنا بھی مناتے ہیں 10ویں محرم کو، یہ یہودیوں کی ہے، یہ شیعہ لوگوں کی ہے. اور میں نے آپ کو بتا دیا یہود کیسے تھے، ان کا کیا مطلب کہ کارنامہ تھا، اور ان کا مسلمانوں کے ساتھ کیسا رویہ تھا، اور شیعہ لوگوں کا کیسا تھا. چلو میں نے بتاؤ کوئی بھی حدیث یا کوئی بھی دلیل کے خلاف بات کی، سب بات میں حدیث کے مطابق میں نے بیان کی. اب اتنی صاف بات اگر کوئی نہ سمجھے تو ہے کہ نہیں افسوس کی بات. اس لیے مجھے افسوس ہوتا ہے یہ سب دیکھ کر. تو دیکھنا بھی منع ہے، دیکھنے تو نہیں نکلو گے نا تعزیہ. من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے جس قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کی وہ اسی میں سمجھا جاوے گا، اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا کل قیامت کے دن. اگرچہ تم نے تعزیہ نہیں نکالا، تعزیہ والوں کو جتنا گناہ اتنا گناہ دیکھنے والے کو بھی. من کثر سواد قوم فهو منهم او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام، جس نے لوگوں کی جماعت کو بڑھایا تو وہ تو تعزیہ لے کر نکلے اور آپ دیکھنے کے لیے نکلے، تو جب میں غفیر ہوا، کثرت ہو گئی تولے کی، تو سانپ کے ساتھ اللہ کی ناراضگی کا سبب بنیں گے. اگر سے تم نے کچھ بھی نہیں کیا اور دیکھتے ہوئے لا حول پڑا، پھر بھی تم گنہگار. ہاں کوئی ضرورت ہو کام سے باہر نکلے، رستے میں آ گئے تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن اسپیشل باقاعدہ اسی نیت سے کہ دیکھیں تو صحیح تعزیہ. ایک آدمی مجھے کہہ رہا تھا ابھی 2 دن پہلے، مول صاحب جوا جی ایک وقت تو جوا تمہیں ایک وقت جو لے مسب کھانے. لیکن یا اللہ بیچارے کتنے بولی پالے ہمارے، تم سب جوا جیو افسوس کر سو ہمری نے پچھی کیا ہوں کچھ ایک مرتبہ دیکھ لو سیکھ. میں کیا کہوں بولو، پھر بعد میں تھوڑی باتیں ہوئی، میں نے سمجھایا اس کو. اتنے دل دادا ہیں وہ نہیں کرتے، لیکن اس طرح کرنے سے ان میں شامل ہو گئے. خیر یہ تو بیچ میں بات آئی، وہ حدیث سے بات چلی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا نہیں ان کی مسابقت اختیار مت کرو. عبادت میں بھی نہیں تو گناہ میں کر سکتے ہیں. جب عبادت میں منع کیا تو گناہ میں کیسے ہو سکتی ہے؟ مسلمانوں آج کل کے حالات تو دیکھو، جہاں مسلمان پس رہے ہیں یہودیوں کی سازش، یہودیوں کا پروپیگنڈا ہے. اللہ اکبر. ہمارے فلسطین کے ماں بہنوں کو، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو کیا گزر رہی ہے، یہ یہودیوں کا تو ہے کارنامہ. ہم ان کی سنت اس طرح خوشیاں منا لیں. ذرا تو آدمی سوچے، اللہ نے عقل دی ہے، جانور تو نہیں، جاہل تو نہیں ہے. اب کہاں جہالت کا زمانہ، اب تو دیکھو کمپیوٹر کا زمانہ، انٹرنیٹ کا زمانہ، موبائل کا زمانہ. کوئی بات ایسی نہیں کہ آپ گھر بیٹھے نہ حل کر سکیں. پھر بھی اتنی جہالت، بلکہ جہالت میں اضافہ ہو رہا ہے. کتنے افسوس کی بات ہے. اللہ کی حجت پوری ہو چکی، جو سمجھانے کا انداز تھا سمجھا دیا اللہ تعالیٰ نے پورے دن کو. اب بہانہ کوئی نہیں چلے گا، شریعت کے خلاف نہیں چلے گا، سنت کے خلاف نہیں چلے گا. تو یہ تو میں نے ایک حدیث سنائی، ایک مسئلہ. اب دوسرا مسئلہ حدیث سے 2 باتیں. حدیث میں آتا ہے بس صرف 2 ہی باتیں بس حدیث میں، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں. حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی اپنے بال بچوں پر، اپنے گھر والوں پر 10ویں محرم کو کھانے میں کھلانے میں وسعت کا معاملہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس دن کی برکت سے پورے سال اللہ اس کو برکت دے گا روزی میں. بس اتنا ہی. اچھا کھانا پکاؤ، لیکن لازم مت سمجھنا، جو کر سکے وہ روزانہ کی بنسبت تھوڑا اچھا پکا لے. روزانہ دال پکاتے ہو، سبزی پکاتے ہو تو اس دن گوشت پکا لو، گوشت پکاتے ہو تو اس دن بریانی پکا لو، کوئی حرج کی بات نہیں. بچوں کو اچھا کھلاؤ. میٹھا نہیں پکاتے تو میٹھا پکا لو. اگر میٹھا پکانے کا وقت نہیں ہے تو کہیں مٹھائی کی دکان سے مٹھائی لے لو. آج کل تو کتنا آسان ہو گیا ہے. کوئی بیمار ہے گھر میں نہیں پکا سکتے تو تیار لے لو اچھا کھانا. یہ مجبوری میں کہتا ہوں. پھل فروٹ نہیں لاتے روزانہ تو اس دن پھل فروٹ کھلا دو اپنے بچوں کو، لیکن یاد رکھنا اپنے بچوں کے ساتھ ذرا غریب کے بچوں کو بھی دعوت دے دینا. عاجزانہ انداز میں کہتا ہوں بیچاروں کو
وہ روزانہ کماتے 50-100 روپے، وہ کہاں بریانی پکائیں گے، وہ کہاں پھل لاویں گے، وہ کہاں مٹھائی لا سکیں گے؟ یا تو آپ ان کو پیسے دے دو کہ لو 500 روپے آپ اپنی دعوت کر لینا، قسم سے میں کہتا ہوں کامیاب ہو جاؤ گے، مزہ آ جائے گا زندگی گزارنے میں۔ ذرا کھلا تو دو غریب کے گھروں کو، ہم کھاتے 5000 کا، صرف 500 روپے دے دو کہ لو 1 کلو گوشت لے آنا بکری کا، یا 500 گرام لے آنا اور تھوڑا پھل فروٹ لے آنا، کتنا خوش ہوگا وہ، اس کی تو عید ہو جائے گی۔ ارے اس کی عید نہیں ہوئی، ہماری عید ہوئی انشاءاللہ، اللہ ہمیں خوشیاں دے گا دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اللہ ہماری اولاد کو کبھی محتاج نہیں بناوے گا، کبھی فقیر نہیں بناوے گا، کبھی غم میں مبتلا نہیں کرے گا۔ تم نے غریبوں کی اولاد کو خوش کر دیا تو ذرا غریبوں کی اولاد کو بھی شامل کر لینا دعوت میں، یا تو گھر نہ بلا سکے تو 500 روپے دے دینا کہ بس واحد اس دن اچھا پکانا ہے، بھائی یہی حدیث سے ثابت ہے تو ذرا اچھا پکا لینا۔ ہاں کتنا اچھا ہے موقع، اپنا کوئی پڑوس ہو، اپنا کوئی رشتہ دار ہو، اپنے گھر کوئی کام کرنے والا آتا ہو، اس کو دے دو 500 روپے کہ بس یہ اسی لیے میں نے دی ہے، ہاں کہ اچھا پکانا۔ اگر آپ کو بھروسہ نہیں ہے تو آپ ان کو کلو گوشت لا کے دے دینا پہلے سے اگلے دن کہ لے یہ آئندہ کل پکانا ہے تجھے، اور تھوڑا پھل دے دینا، کیلا دے دینا، سیب دے دینا، یہ کل کھانا ہے، اور مٹھائی بھی تھوڑا 500 گرام ان کو ہاتھ میں پکڑا دینا کہ یہ کل کھانا آج نہیں، یا 10ویں محرم کی صبح کو دے دینا۔ کتنا خوش ہوگا مسلمانوں، قسم سے میں کہتا ہوں حدیث میں آتا ہے جس نے کسی مسلمان کو خوش کر دیا اور اگر غریب کو خوش کر دیا اس کے لیے جنت واجب۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اے مسلمان تو نے اس غریب کو خوش نہیں کیا بلکہ اس کو خوشی پہنچا کر تو نے مجھے خوش کر دیا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں جس نے مجھے خوش کیا اس نے اللہ کو خوش کر دیا، اور جو اللہ کو خوش کرے گا اللہ تعالی جنت میں داخل کر کے ہی رہے گا۔ یہ میں نے خلاصہ کہا کہ جس نے غریب کو خوش کر دیا اس کے لیے جنت واجب۔ ارے ایسا میں پیسے خرچ کرو نہیں کہ یہ تعزیوں میں اور ادھر ادھر کی خرافات کے اندر، یا اللہ کون سمجھا۔ تو یہ دو حدیث ہے بس صرف 10ویں محرم کے بارے میں، اس کے علاوہ کوئی بات ثابت نہیں، سب بدعت، کوئی عبادت بھی ثابت نہیں۔ ہاں صرف روزہ، اگر آپ کو عبادت کا شوق ہے اشراق پڑھ لو، نوافل پڑھ لو، ظہر سے پہلے اگلے پچھلے چاش پڑھ لو، رات کو عبادت کر لو، بس چھٹی۔ یہ سب کیا؟ نفلی نماز تو اس طرح جمع ہو کر پڑھنا منع ہے، منع فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ یوں فرمایا نفلی نماز تو گھروں میں پڑھو، اس لیے کہ شیطان کو کمر توڑ اگر کوئی چیز ہے، شیطان کی کمر توڑنے والی کوئی چیز ہے، حدیث میں آتا ہے نفلی نماز گھر میں پڑھنا، اس سے شیطان کی کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ ہم نہیں دیکھتے جب ہماری کمر ٹوٹی جاتی، کمر ٹوٹنا تو سمجھتے ہو نا، پہلے پیسے دے، پیسے گئے، کاروبار تھا، کاروبار گیا تو آدمی کمر توڑ دیتا ہے، کمر ٹوٹ جاتی ہے، کیسی حالت ہو جاتی ہے؟ اس سے خطرناک حالت شیطان کی ہو جاتی ہے جب آدمی نفلی نماز گھر میں پڑھتا ہے، نہ کہ مسجد میں، نہ کہ جماعت خانے میں، نہ کہ سب کو جمع کر کے، یہ تو بدعت ہے، بلکہ شیطان تو اور تگڑا ہو جاتا ہے۔ مزہ آ گیا، پڑھو 40 رکعت، مجھے مزہ آ گیا، اور گھر میں 2 رکعت پڑھو، 2 لاکھ نماز سے بہتر ہے جو بدعت ہو، سنت کے خلاف ہو، ایسی 2 لاکھ نمازوں سے بہتر ہے 2 رکعت نماز پڑھنا جو سنت کے مطابق ہو۔ میرے اوپر اعتماد ہے کہ نہیں اس بات پر؟ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں 2 لاکھ تو میں کم بولا۔ مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سنت کے مطابق 2 رکعت نفل پڑھنا 1000 سال مکمل عبادت کرنے سے بھی افضل۔ 1000 سال، ارے 1000 سال۔ دوسری جگہ فرمایا شیخ مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ نے 2 رکعت نماز سنت کے مطابق پڑھنا کروڑوں سال کی نفلی نماز سے بہتر۔ ایک دن نہیں، کروڑوں سال کی نفلی نماز سے بہتر جو سنت کے خلاف ہو، جو سنت سے ثابت نہ ہو۔ تو آپ کہیں شامل مت ہو جانا، چلو تو مسجد میں گئے 40 رکعت پڑھنے، ان کو کہ فجرت پڑھو، تم پر عشاء پڑھو نے،
معاف کرنا میں بات صاف آ جاتی ہے. جس کو ہمدردی ہوتی ہے نا، جس کو ہم بولتے ہیں لاگنی، وہ صاف بول دیتا ہے. باپ کو اپنی اولاد سے ہمدردی ہوتی ہے، شفقت، لاگنی، تو باپ اپنے بیٹے کو صاف صاف کہہ دیتے دیکھو بیٹا، ہاں یہ نقصان دینے والی چیز ہے، اچھی بات نہیں ہے. الحمدللہ اللہ کا میں شکر ادا کرتا ہوں، مجھے آپ لوگوں کی ہمدردی ہے، اس لیے میں صاف صاف کہہ دیتا ہوں. ہو سکتا ہے، میں ایسا نہیں کہتا، دعویٰ نہیں کرتا کہ اتنی صاف باتیں شاید کسی کے بیان میں آپ سنتے ہوں. کیا کرے، ہر ایک کی طبیعت الگ ہے، ہر ایک کا طرز الگ ہے. سمجھے یا نہیں سمجھے؟ میں تو اس سے بھی صاف کہوں، لیکن ہمارے لوگ اتنے ڈرپوک ہیں کہ موسم نے کیوں آتلو بدو صاف نہ کہ لے. کتنے افسوس کی بات ہے، کہنے کا نہیں صاحب. وہ جو کرے ہمارے اوپر سب کرے، سب برداشت کرے، بس مار کھاتے رہو. بولنے کا بھی نہیں، بولو تو صحیح. ایسا تھوڑی کچھ تو سمجھا میں ہمارے مسلمانوں کو کہ بھائی یہ غلط ہے، اتنا بھی نہیں سمجھانے. اگر ہمارے مسلمان جہنم میں جاوے، گمراہی کے رستے پر جاوے، جانے دینے کا. ارے جس کو ہمدردی ہوگی نا وہ برداشت نہیں کر سکتا، تو اس میں کا میں ایک ہوں، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، اس لیے میں صاف صاف کہہ دیتا ہوں. تو آپ کو تو مجھ جیسے کو ہمت افزائی کرنی چاہیے، ہمت دینا چاہیے. مجھ سب برابر ہے، بے فکر رہنا. یہ تو ہمت توڑ دیتے ہیں میری. اتنے افسوس کی بات ہے. خیر یہ تو بیچ میں بات آ گئی، معلوم نہیں، میں تو سوچتا بھی نہیں کہ ایسی بات کہوں گا، لیکن آ گئی تو میں کہہ دی. اس میں حکمت ہوگی، انشاءاللہ خیر ہوگی. ہاں تو یہ صرف دو باتیں ہیں محرم کے بارے میں، اس کے علاوہ کوئی بات ثابت نہیں. 1 گھنٹہ ہو گیا. اب میں کیا کہنا چاہتا ہوں، ایک بات تو رہ گئی. کون سی بات؟ کہ محرم الحرام سے ابتدا کیوں ہے اسلامی سال کی؟ محرم الحرام سے کیوں؟ اور ہم اس کو بولتے ہیں ہجری سن، ہجری بولتے ہیں، یعنی ہجرت. 1436واں سال چلتا. ابھی یاد رکھنا مسلمانوں، فرض کفایہ ہے، اس کو یاد رکھنا. فرض کفایہ کا درجہ واجب سے بھی اونچا ہے. قربانی واجب، وطر واجب، اس سے بھی اونچا درجہ فرض کفایہ. تو یہ جو یاد رکھنا سن ہجری کا اور سن ہجری تاریخ کا فرض کفایہ ہے. جنازے کی نماز واجب، اس سے بھی اونچا درجہ. تو 1436واں سال چلتا ہے ہمارا، اور اسلامی نو شروع ہو گئی آج. اگر کسی کو روزہ رکھنا ہو تو آئندہ پر رکھ لے، یہ بہتر ہے. لگ بھگ 5:25 کو صبح صادق ہوتی ہے، تو 5:20 کو بند کر دینا روزہ. 5:20 کو بند کر دینا، اور 6:05 کو روزہ کھلتا ہے. تو کتنا ہوا؟ 13 گھنٹے بھی مکمل نہیں ہوئے. اور سردی کا زمانہ، زیادہ پیاس بھی نہ لگے، گرمی تو ہے نہیں، صرف 13 گھنٹہ. تو آئندہ کل اور پھر بعد میں پرسوں، اس طرح 2 روزے. اور آپ یوں کہیں کہ 10ویں تاریخ کو اچھا کھانا ہے تو وہ کھانا رہ جائے گا مولوی صاحب؟ نہیں رہے گا انشاءاللہ. اس کا بھی جواب علماء نے دیا ہے. افطاری میں کھا لینا، اور یہ جو ہے وہ بچوں کو کھلانے کی بات ہے حدیث میں. بچوں کو کھلاؤ تو بچوں کو کھلا دینا. اچھا، اور آپ بھی مطلب کہ کھانا چاہو گے تو افطاری میں کھا لینا. اللہ عذر جانتا ہے کہ میرا بندہ کیوں نہیں کھا سکتا 10ویں تاریخ کو دوپہر میں روزہ اس بنا پر، میرے لیے نہیں کھاتا، تو کیا اللہ نہیں دے گا اس کو؟ ارے بہت دے گا. تو ڈبل فائدہ بچوں کو کھلانے کا بھی، اور تم بھی بچے اس لیے کہ اللہ کا حکم تھا، اللہ کے حکم کے خاطر میں نے دوپہر کو نہیں کھایا، میں افطاری میں کھا لوں گا. لیکن مسلمانوں افطاری میں اتنا مت کھانا کہ مغرب کی نماز کی تکبیر فوت ہو جائے. یہ بھی مجھے کہنا پڑتا ہے. آج کل تو ایسا ہے نہیں رمضان مبارک جیسا کہ اذان کے بعد 10 منٹ انتظار ہو نماز کا. تو ایک کام کرنا، جو روزہ رکھے تو کھجور کی پیشی ساتھ میں لے آنا مسجد میں، وہیں افطاری کر لینا، پانی پی لینا، پھر نماز کے بعد ڈٹ کے کھاؤ. اللہ کے رسول کا حکم ہے، کیوں نہ کھائیں؟ ارے کھانے میں راضی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور اللہ جس طرح اللہ تعالیٰ بھوکے رکھنے میں راضی، اس طرح کھلانے میں راضی. خوب کھاؤ، خوب کھلاؤ، میں برکت دوں گا. کھلاؤ گے تو، خوب کھاؤ گے تو، پھر کیوں نہ کھاویں ہم؟ تو اس کا جواب بھی ہو گیا اس کا. اچھا خیر، کیا اگر 1 گھنٹہ تو ہو گیا.
اب سن ہجری کی ابتدا یہ وہ سب پوری تاریخ ہے، لیکن جو بات کہنی تھی اللہ نے جو توفیق دی وہ میں نے کہہ دی. اب 1 گھنٹہ ہو گیا، ہو سکتا ہے کسی کو کہیں نماز پڑھنی ہو. یہ بیان تو مباح ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بیان کی بنا پر ذرا دیر سے پورا ہو اور آپ گھر جائیں آپ کی تکبیر فوت ہو جائے نماز. اس لیے میں مناسب نہیں سمجھتا کہ میرے بیان کی بنا پر وہ واجب چھوٹ جائے. یہ تو مباح ہے. بس جو ضروری بات تھی اللہ نے کہہ دوا دی. اور بھی باتیں تھی لیکن اب وقت نہیں ہے، 1 گھنٹہ چاہیے اور، اس لیے اب میرے پاس 1 گھنٹہ تو اب ہے نہیں. 10-1 منٹ میں اذان ہوگی، آپ پہنچو گے تو وہاں اذان ہو جائے گی. اس لیے بس اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے کہنے سننے سے زیادہ اور آپ کو بھی عمل کی توفیق دے، اور آئندہ اپنا جو مضمون چلتا ہے وہ شروع انشاءاللہ اللہ قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.